السلام علیکم ویورز، میڈیسن کے بہترین چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جن کی عمر 30 سے 50 سال تک ہے۔ ان افراد کے لیے یہ ویڈیو ایک تحفہ ثابت ہوگی، اس لیے اپنے قیمتی وقت میں سے 5 سے 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ یہ ویڈیو ایسے افراد کے لیے ہے جن کی عمر 35 سے 50 سال کے درمیان ہے، لیکن ان کو بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے اور ہر وقت سستی سی چھائی رہتی ہے اور کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہے اور امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ 40 سال کی عمر میں اکثر افراد کو جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا چلنے پر تھکن اور گرنے کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کمزور ہونا ایک الگ چیز ہے اور کمزور لگنا ایک الگ بات ہے۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ کمزور ہونا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بلڈ کی کمی ہے، یعنی آپ کا ایچ بی کم ہے، تو آپ واقعی کمزور ہیں۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اور اگر آپ کو پٹھوں کی کمزوری کی کوئی بیماری ہے، کیونکہ پٹھوں کی بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہے جن میں بہت درد بھی ہوتا ہے پٹھوں میں اور جسم میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، تب بھی آپ واقعی کمزور ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو دل کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کارڈک پرابلم ہوتے ہیں، وہ واقعی کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ اگر دل کمزور ہو تو کوئی بھاری کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان سب کے علاوہ اگر آپ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے تو بھی عمر کی وجہ سے آپ کمزور ہو سکتے ہیں، ورنہ 40 سال کی عمر تو بھرپور طاقت کی عمر ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اکثر سابقہ بادشاہان اور جرنیل اسی 40 سال کی عمر کے آس پاس ہی جنگیں لڑتے تھے اور فتح حاصل کرتے تھے۔ تو جن افراد کو واقعی کمزوری ہے، یعنی جسمانی کمزوری، ان کے اوپر بتائے گئے حالات ہیں، تو ان کا علاج تو مختلف ہے۔ لیکن اگر آپ کی عمر 40 کے آس پاس ہے اور آپ کے ساتھ ان سب میں کوئی بھی معاملہ نہیں، تو پھر آپ کمزور نہیں ہیں، بلکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ تو یہ علامات جسمانی بیماری سے زیادہ ڈپریشن کی علامات ہیں۔ وہ افراد جو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، جو زندگی میں کوئی تھرل نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے یہ لگتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنے کامیاب نہیں ہو سکیں جتنا ان کو ہونا چاہیے، بلکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ناکام ہیں اور انہوں نے آگے زندگی میں کامیاب ہونا ہی نہیں۔ تو اس سوچ سے ان کے اندر جذبہ، ہمت اور حوصلہ کم ہو جاتا ہے، اور جب یہ جذبہ کم ہو جائے تو ان کی ایکٹیونیس کم ہو جاتی ہے، جن سے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ کمزور نہیں ہوتے، لیکن انہیں یوں لگتا ہے کہ وہ کمزور بھی ہو گئے اور ان کے ساتھ ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ مسائل نہیں ہوتے، مگر ان کی سوچ اور سستی کنکر کو پہاڑ بنا کر دکھاتی ہے، جس سے ان میں چڑچڑا پن شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر افراد کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور منی ڈپریشن، سٹریس شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے میڈیکل ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور ان افراد کے لیے میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک بار سائیکالوجیکل ٹیسٹ کرا لیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ خود کو مثبت حوصلہ دیں، مایوسی کو اکھاڑ پھینکیں، اپنی یعنی کم عمری میں پسندیدہ شوق کو دوبارہ شروع کریں، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش، خاص طور پر 4000 قدم چلیں اور ہر قدم پر اللہ کے کسی ایک نام کا ورد کریں۔ ایک مہینے کا کوئی چھوٹا سا ٹارگٹ سیٹ کریں اور اسے حاصل کرنے کی جد و جہد کریں۔ یوں سمجھیں کہ وہ دوبارہ جوان ہو گئے اور نئی زندگی نئے جوش و جذبے سے گزاریں۔ ان سے ان کے جسم کے اندر یہ سستی اور کمزوری اور ڈپریشن تینوں کم ہونا شروع ہو جائے گا،
اور 1 سے 3 ماہ کے اندر انہیں یوں لگے گا کہ وہ کبھی بیمار ہیں ہی نہیں۔ ایک بار اسے لازمی ٹرائی کریں اور آپ خود کو انشاءاللہ بہترین ینگ محسوس کریں۔